انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے، اور یہ کہ دونوں مخلوقات عقل اور ادراک کی صفت سے متصف ہیں، یعنی دونوں کے اندر عقل اور ارادہ ہے، اسی لیے دونوں مکلف ہیں، دونوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ بات ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ان کو کیوں عبادت کا حکم ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بھی عقل ہے۔ انسان نظر آنے والی مخلوق ہے، جن نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، دونوں کے اندر اچھا کرنے اور برا کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے، دونوں کے پاس ہے، دونوں کو اختیار ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مادہ مختلف ہے، جن کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے، اور انسان مٹی سے۔ جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ ہم نے جان کو اس سے پہلے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ جان کا ایک معنی جن کیا گیا، اور جان کا ایک معنی کہا گیا کہ ابو الجن، جیسے آدم علیہ السلام ہے نا، ابو الانس، ابو البشر جس کو کہتے ہیں، تو پہلا جن جو تھا اس کو شولوں کی جو لپٹ ہے اس سے پیدا کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مارج من نار کا مطلب ہے شولوں کا ایک حصہ، یہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے من مارج من نار۔ امام نووی کہتے ہیں کہ مارج ان شولوں کو کہتے ہیں جن میں آگ کی سیاہی ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی دھواں اور آگ کی لپٹ جو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جن کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، جیسے باغات کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی درختوں کی ٹہنیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اندر سے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں بھی کئی پارکس میں اتنے گھنے درخت ہیں کہ آپ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ ڈھال کو مجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو اس کو سامنے لا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جنوں کی ساخت اور حلیے کے بارے میں جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ان کے دل، کان اور آنکھیں اور آواز اور دیگر چیزیں، یعنی ان کے بھی اعضاء ہیں، اسی طرح وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جنوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کے پر ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں، انسان نہیں اڑ سکتے لیکن جنات کی ایک قسم اڑتی ہے۔ دوسری قسم سانپ اور کتے کی قسم ہے، یعنی وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جو کہیں رہتے ہیں پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پانی پر رہتے ہیں، یعنی مختلف جگہوں پر انہوں نے بسیرا ڈالا ہوا ہے۔ یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یعنی اتنی کثرت سے ہیں جنات کی، اگر ہمیں نظر آئے تو شاید کوئی جگہ خالی نظر نہ آئے۔ پھر اسی طرح کالا کتا جو ہے اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی، اسی لیے کالے کتے کو مارنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح اندھیرا ہو یا کالی چیزیں وہ جنات کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ جنات کی قوت جو ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں بعض چیزوں میں زیادہ ہے، مثلاً ان کی تیز رفتار حرکت، بہت تیزی سے موو کرتے ہیں، بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کی جو کہانی ہمیں ملتی ہے اس میں ملکہ سبا کا جو تخت اٹھوانا تھا تو ایک نے کہا کہ میں اٹھا کے لاتا ہوں اس سے پہلے کہ تم اپنی مجلس سے اٹھو، یعنی کچھ گھنٹے لگیں گے کہ حضرت سلیمان کی کورٹ یا دربار ان کا لگتا تھا، یعنی ظہر کی مثلا نماز سے پہلے میں لے آؤں گا۔ دوسرا کہنے لگا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ تم آنکھ جھپکو۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی تیز سپیڈ کس کی ہوگی؟ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم، یعنی بجلی کی رفتار جو ہے اس سے بھی تیز۔ تو اس میں بھی پھر یہ کہ سارے جن ایک جیسے نہیں، کوئی دیو ہیکل ہے، بہت ہیوج ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی کمزور ہیں، ان میں فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ آسمانوں کی طرف بھی تیزی سے جاتے ہیں، ظاہر لائٹ کی رفتار سے چڑھتے ہیں تو تبھی جا کے جلدی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو تعمیراتی اور آلات بنانے کا فن بھی رکھتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے اور دیگر چیزیں تعمیر کی، یعنی انہوں نے تعمیرات کی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیوں نہیں ہو رہی تعمیرات جنات سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو۔ تو کسی اور کے لیے نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ کوئی اور ان کو اس طرح قابو نہیں کر سکتا کہ محلات بنوائے یا کوئی اپنی مرضی کی چیزیں کروا سکے ان سے اس سٹینڈرڈ کی۔ پھر اسی طرح یہ کہ مختلف شکلیں اختیار کرنے کا بھی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، بھیس بدلتے ہیں۔ مثلاً شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے انسان کی شکل بھی اختیار کی اور اسی طرح دیگر جانوروں کی۔
اور انسان کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر شیطان کس طرح دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے، تو وہ انسان کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ جنات کے کچھ پہلو کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ اسٹرینتھس ہیں ان کی اور کچھ ویکنیسز ہیں۔ اس کی چال بڑی کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن مجید سورۃ النساء 76 میں آتا ہے کہ بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ نیک بندوں پہ شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، نیک شخص جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا ہے، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا۔ جنات کو مطیع اور تابع فرمان بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے، جس کو چاہتے سزا دیتے، جس کو چاہتے قید کر دیتے۔ وہ ان کے لیے پانی میں بھی غوطے لگاتے تھے، یعنی سمندر کے اندر جا کے بھی چیزیں نکال کے لاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ کہ وہ معجزات نہیں لا سکتے، جیسے پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں، جن معجزے نہیں لا سکتے۔ وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، یعنی اصل صورت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اور شکلیں کر کے تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم پیغمبر ہیں، لیکن ہمیشہ جو شخص خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا دیکھا اس نے، اور بعض اوقات وہ اس حلیہ مبارک سے بالکل الگ ہوتا ہے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اوتھینٹک ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، ان کی لمٹس ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں سے اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ نکلو تو ذرا بھاگ کے دکھاؤ، تم بھاگ نہیں سکتے۔ یعنی وہ اللہ کے پورے کنٹرول میں ہے، انسانوں کے بس میں نہ بھی ہوں لیکن اللہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح جنات بند دروازے نہیں کھول سکتے، بسم اللہ پڑھ کے آپ جو دروازہ بند کرتے ہیں، الماری کا، ڈرار کا، کسی بھی چیز کا، سیف کا، تو اس کو نہیں کھول سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا ہوگا، ورنہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اسی طرح ان کی کچھ خوبی اور کچھ خرابی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، سورۃ الجن میں کچھ ہم میں سے مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آ رہے ہیں۔ پھر جن انسان کو چمٹ بھی جاتے ہیں، پوزیس کر لیتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے ائمہ میں سے، اسکالرز میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا، جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں، کہ جنات دورہ پڑے ہوئے اور دیگر لوگوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انسان جنات کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی انسان جنوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے؟ 3 طرح۔ نمبر 1 شیطانی معاملہ، جیسے جادوگر اور کاہن کرتے ہیں، اور اس کے حرام ہونے اور شرک ہونے پر اتفاق ہے، یعنی جادوگر جس طرح جنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ایسے کرنا منع ہے۔ نمبر 2 رحمانی معاملہ، یہ اس وقت ہوا جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی رسالت کے بارے میں سنا، اس پر عمل کیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو اگر کوئی شخص جنات کو تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، یا ان کو کوئی اچھی بات سکھاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے کوئی بزرگ تھے، ان کو جنات اپنے علاقے میں لے گئے اور کہا کہ ہمیں واعظ کرو، ہماری قوم کو نصیحت کرو، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو قرآن پڑھ کے سنایا اور تعلیم بھی دی۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ خاص خاص لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی چیز سننے میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح شاہی معاملہ جو سلیمان علیہ السلام نے کیا جنوں کے ساتھ، لیکن ان کے بعد وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یعنی کسی اور کو نہ ملے۔